بہت ہی پیارا واقعہ، عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی بہت اچھے عالم دین ہیں، ریاض میں رہائش ہے اور دنیا کے تقریباً ہر ملک کے اندر ان کی کتابوں کی دکان ہے، دارالسلام کے نام پر، عبد المالک مجاہد ان کا نام۔ انہوں نے کتاب لکھی دعاؤں کی قبولیت کے سچے واقعات، اس میں ایک واقعہ لکھا اور اس وقت یہ اخبارات میں بھی چھپا عرب کے اندر۔ یہ واقعہ مکے اور ریاض کے درمیان پیش آیا۔ ایک آدمی کو، ایک تاجر کو، مالدار تاجر کو خواب آیا کہ تمہیں کہا جا رہا ہے فلاں بندہ ہے، یہ اس کا فون نمبر ہے، اس کو کال کرو، اس کو عمرہ کرواؤ۔ وہ تکسیب المعدوم، بیواؤں کو کما کے دینے والا، جس کو خواب میں بتایا گیا کہ اس کو کال کرو، اس کو عمرہ کرواؤ۔ صبح ہوئی، اس نے خواب کو دیکھا کیا، اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ چند دن گزرے، دوبارہ خواب آیا، وہ تمہیں کہا ہے اس کو عمرہ کرواؤ۔ اس کو پھر نمبر بتایا گیا۔ صبح ہوئی، یہ قاری صاحب کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا قاری صاحب اس طرح مجھے خواب آیا۔ تو قاری صاحب نے پوچھا طاقت ہے، کروا سکتا ہے؟ کہتا جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ نے مال دیا اور کروا سکتا ہوں۔ تو کروا دے۔ کہتا ٹھیک ہے۔ واپس آیا، پھر کام میں مصروف ہو گیا، بھول گیا۔ چند دن گزرے، دوبارہ خواب آیا، تمہیں کہا عمرہ کرواؤ، عمرہ کیوں نہیں کرواتے ہو؟ اس نے سوچا کوئی نہ کوئی بات ہے لازم۔ یہ صبح ہوئی، اس نے فوراً فون کیا، کہنے لگا جی فلاں بندہ بول رہا ہے، جی فلاں بول رہا ہے، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی آپ بھول گئے ہیں، آپ نے کسی اور کو کال کرنی ہوگی، آپ نے غلطی سے کال ملا لی ہے، میرا تو آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آپ مجھے عمرہ کیوں کروائیں گے؟ وہ کہنے لگا نہیں تمہارا نام یہی ہے؟ جی یہی ہے، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ ان کا ٹھیک ہے، اگر آپ کروانا چاہتے ہیں نا تو آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے یہاں سے میرے گھر سے آگے لے جائیں اور پھر واپسی مجھے یہاں پہ چھوڑ جائیں، پھر میں عمرہ کر سکتا ہوں، ورنہ میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں، اگر آپ آ سکتے ہیں تو آ جائیں۔ کہتا ٹھیک ہے تم تیاری کرو، میں آ رہا ہوں۔ جب وہ جگہ جہاں پہ طے ہوئی تھی وہاں پہ وہ آیا اس کو لینے کے لیے، تو اس کو دیکھ کے کہتا اس کو عمرہ کروانا، اس کو عمرہ کروانا۔ وہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ سفید داڑھی ہوگی، بزرگ آدمی ہوگا، دعائیں کرتا ہوگا، دل میں حسرت ہوگی، پیسے نہیں ہوں گے، اللہ سے مانگتا ہوگا، اس لیے عمرہ کرتا۔ ایسا کوئی چکر نہیں، ایسا عام سا انسان تھا، عقیدہ توحید تھا، لیکن نمازوں روزوں میں بھی کبھی سستی کر جاتا تھا۔ عقیدہ توحید پکا، اس نے کہا تمہیں عمرہ کروانا؟ کہتا جی لاؤ چلو۔ وہ اس کو لے کے گیا۔ جب بندہ مومن مکہ میں جاتا ہے، بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ کی قسم بے اختیار آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ یا رب تیری یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہر وقت تیری رحمت برستی ہے اور میرے جیسا جس کی کوئی اوقات نہیں ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو آ جاتے ہیں، لیکن اس انسان کی وہاں پہ بھی کوئی کیفیت نہیں بدلی، کوئی کیفیت نہیں بدلی۔ جو ایک عجیب سی محبت ہوتی ہے وہ اسی طرح بالکل بھی نہیں۔ کہتے میں حیران ہوا اس کی یہاں بھی کیفیت نہیں بدلی۔ کہتے میں نے عمرہ کیا جیسے میں نے چکر لگائے ویسے اس نے بھی لگائے۔ عمرہ کرنے کے بعد میں نے کہا چلیں، کہتا چلیں، کہتا جو میں نے کیا تھا وہی اس نے کیا۔ کوئی خاص جو کیفیت اور محبت بندے کے دل میں ہوتی ہے نا بیت اللہ کی، وہ نہیں تھی۔ کہتے میں نے دل میں سوچ رہا تھا کہ یار میں نے ٹائم ہی ضائع کیا ہے۔ کہتا میں نے اس کو جب گاڑی میں بیٹھنے لگے نا تو مجھے کہتا ہے کہ یار اگر تم مجھے تھوڑا سا موقع دو تو میں 2 نفل رکعت نماز نہ پڑھ لوں۔ اس نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا تیرے دل میں محبت ہی نہیں ہے، اور اگر تمہارے دل میں آئے گا تو پڑھو، جاؤ۔ کہتا اندر جا کے پڑھو، کہتا پڑھ لو۔ اندر آیا، وضو کیا، یہ انتظار میں بیٹھ گیا، اس نے نماز شروع کر دی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جب عمرہ کر رہا تھا پوری زندگی کے گناہوں کا زنگ اس کے دل پر تھا۔ عمرہ کر رہا تھا، آہستہ آہستہ زنگ صاف ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عمرہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ عمرے کے بعد اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جب وہ عمرہ کر رہا تھا زنگ صاف ہو رہا تھا، تو عمرہ جب مکمل ہو گیا تو پورا گناہوں سے پاک ہو گیا۔ گناہوں سے پاک ہوا، ایمان کی حرارت نے جوش ماری اور کہا کہ تو اتنی دور سے آیا ہے 2 رکعت پڑھ لے۔ تو اس لیے اس کے دل میں آیا اور رکعت شروع کی، لمبی قرات کی، لمبی قرات۔ کہتا میں نے اس کی پہلی نمازیں دیکھی تھی، فرض نمازیں بڑی ہلکی پڑھتا تھا، چھوٹی نمازیں جلدی جلدی پڑھتا تھا، میں انتظار میں بیٹھ گیا، لیکن جب اس نے یہ والی رکعت شروع کی تو بڑی لمبی رکعت شروع کی۔
قیام کیا لمبا، رکوع کیا تو اور لمبا کیا، سجدے میں گیا تو اور لمبا سجدہ کیا۔ سجدے میں انسان اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے اس کا اتنا زیادہ عرصہ جب ہوا، میں نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن اس کی روح پرواز کر رہی تھی، سجدے میں فوت ہو گیا۔ کہتا میں بڑا حیران، یہ کون سا بندہ ہے؟ 3 دن لگاتار خواب آیا، خواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے اٹھایا، مکہ میں لایا، بیت اللہ کا طواف کروایا، عمرہ کروا کے اس کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ کون سا بندہ ہے؟ کتنا عظیم بندہ ہے، میں اس کے بارے میں پوچھ کے رہوں۔ وہاں کا اصول ہے جو وہاں پہ فوت ہوتا ہے اس کو وہی غسل دیتے ہیں، وہی کفن دیتے ہیں اور وہی جنازہ پڑھاتے ہیں، وہی دفن کرتے ہیں۔ سب نے وہاں پہ غسل بھی دیا، کفن بھی دیا اور جنازہ پڑھا گیا۔ لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ اگر اپنے علاقے میں فوت ہوتا تو کون پڑھتا؟ لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ اس کے بعد انتظامیہ کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو اس کے گھر چھوڑ کے آؤں، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ زندہ یا مردہ، تو اس لیے میں اس کو اس کے گھر چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اجازت مل گئی، یہ گھر چلا گیا، جا کے اس کی گھر والی سے پوچھنے لگا مجھے اس کی نیکی بتاؤ، اس کی نیکی کیا تھی؟ یہ اتنا عظیم انسان کہ مکہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر، مطاف میں نماز پڑھتا ہوا سجدے کی حالت میں اللہ کے پاس گیا ہے، اس کی نیکی کیا تھی؟ مجھے بظاہر کوئی نیکی نظر نہیں آ سکی۔ اس نے کہا 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 4 سال کا عرصہ، جو تھوڑا عرصہ نہیں۔ میری ساتھ والی ہمسائی بیوہ ہو چکی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے گھر میں کوئی چیز لایا ہو اور اس کے ایک ہاتھ میں اپنے گھر کے لیے ہو، دوسرا ہاتھ خالی ہو، کبھی ایسا نہیں ہو۔ جب بھی کوئی چیز اپنے گھر کے لیے لایا، ایک ہاتھ میں اپنے لیے اور دوسرے ہاتھ میں ان کے لیے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یتیم بچوں کو اس نے باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اگر کوئی جوتے لایا ہے تو 2 حصوں میں، اگر اپنے گھر کے لیے کپڑے لایا ہے تو 2 حصوں میں، اگر اپنے گھر کے لیے پھل لے کر آیا ہے، راشن لے کر آیا ہے تو 2 حصوں میں، ایک شاپر میں اپنے لیے اور ایک شاپر میں ان کے لیے۔ کبھی بھی اس نے یتیم بچوں کو باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ لیکن جب وہ لے کے آتا تھا کوئی شاپر، آ کے دروازے پر لٹکا کے دروازہ کھٹکھٹا دیتا، وہ بھی اندر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے تھے، وہ بھاگے ہی آتے اور آ کے جب وہ بیوہ عورت وہ شاپر کو اٹھاتی تھی تو ایک دعا کرتی تھی، یا رب جس طرح یہ ہماری دنیا سنوار رہا ہے اس کی آخرت کو سنوار دے۔ کہتی اللہ کی قسم مجھے یقین ہے اس بیوہ کی دعا اس کی دنیا بھی بہتر کرتی ہے، آخرت بھی بہتر کرتی ہے۔ بیواؤں کو کما کے دیا ہے اللہ تعالیٰ، بڑی عظیم موت دے گا۔ یتیم بچوں کا خیال رکھا کرو، کبھی یتیم بچوں کو جھڑکنے کی بجائے ان کو اپنے پاس بلاؤ، پوچھو بیٹا بتاؤ تمہیں کوئی چیز تو نہیں چاہیے، کوئی کھانے کے لیے، کوئی پینے کے لیے، کچھ پہننے کے لیے کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ جب وہ اسکول جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس بچے نے کتنا اچھا یونیفارم پہنا ہے، اس بچے نے کتنی اچھا بیگ پہنا ہے، کتنے اچھے شوز ہیں، کتنی اچھی حالت ہے، مجھے کون لے کر دے گا؟ اس کے دل میں کیا خیال آتے ہیں؟ کبھی تم نے سوچا ہے، کبھی خیال کیا ہے کہ اس یتیم بچے کو کون لے کے دینے والا ہے؟ وہ سوچ رہا ہے لیکن وہ کسی کو کہہ نہیں سکتا۔ اس کو پتا ہے مجھے لا کے دینے والا آج قبرستان میں سو رہا ہے، مجھے کوئی لا کر نہیں دے گا۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے، جو چودھری کا بچہ ہے تو اس کو سینے کے لگانے کے لیے تیار ہے، ماتھا بھی چوم لیتے ہیں، لیکن غریب کا بچہ ہے تو اس کو جھڑکے مار مار کے گالیاں دے کے بھگا دیتے ہیں۔ اور کئی نمازی مسجد میں نماز پڑھنے والے 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن یتیم بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ ظالمانہ سلوک، ان کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں۔ ایسی نمازوں کا کیا فائدہ ہے؟ بچوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، ان کے دل میں جو ارمان ہے وہ پورے کریں، اللہ تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔
تین خوبیاں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، وتحمل الکل، آپ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے، آپ بزرگوں کا بوجھ اٹھاتے اور بیواؤں کو کما کے دیتے، اور چوتھی خوبی